بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ستمبر 2011 کی 4 تاریخ ہے۔ 4 دن پہلے تک رمضان کا مہینہ تھا۔ 1 مہینہ روزے میں مسلمانوں نے گزارا، تو دیٹ واز فاسٹنگ پیریڈ۔ اب ہم ہیں پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ میں۔ پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ، تو آج کا ٹاپک یہی ہے، پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ، یعنی روزے کے مہینے کے بعد کا زمانہ۔ دیکھیے، اسلام میں کوئی بھی چیز ریچول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک روزہ جو ہے ایک اینول ریچول ہے، ایک اینول تپسیہ ہے۔ 1 مہینہ آپ بھوکے پیاسے رہیں اور پھر مسٹیریسلی پراسرار طور پر آپ کو کچھ فائدہ مل جائے، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ دیکھیے، روزہ جو ہے وہ ٹریننگ ہے، ریچول نہیں ہے۔ یعنی اس مہینے میں ایک خاص چیز کی تربیت دی جاتی ہے، جو بات کو پورے سال میں آدمی کے کام آتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ، یعنی روزے کے بعد ہمیں کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہے آج کا موضوع۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ روزہ کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، روزہ ترک طعام کا نام نہیں ہے، بلکہ تقلیل طعام کا نام ہے۔ ایسا نہیں کہ بس کھانا چھوڑ دے، بلکہ کھانا کم کھائیں، کم کھائیں۔ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ تو یہ بھی سمبولک سینس میں ہے۔ ترک طعام کے بجائے تقلیل طعام ہے۔ پھر طعام کو سمبولک سینس میں لیں آپ، اس کا مطلب ہوگا تقلیل حاجات، یعنی مادی ضرورتوں میں کمی کرنا۔ یہ ہے اسپرٹ روزے کی۔ دیکھیے، انسان کے اندر 2 پہلو ہیں۔ ایک ہمارا باڈی ہے، وہ فزیکل اسپیکٹ ہے ہمارا۔ دوسرا ہے ہمارا سول، وہ ہمارا اسپریچول اسپیکٹ ہے۔ تو یہ لا آف نیچر ہے کہ اگر ایک کو آپ زیادہ فیڈ کریں گے، دوسرے کو اسٹارویشن ہو جائے گا، یعنی ایک بڑھے گا تو دوسرا گھٹے گا۔ یہ ہے لا آف نیچر۔ تو روزہ سچ پوچھے تو اسی اس قانون فطرت کو بتانے کے لیے ہے۔ یعنی دیکھیے، زندگی کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، یعنی اگر سمپل کا مطلب سادہ زندگی آپ کی ہوگی تو کیا ہوگا، آپ کو ہائی تھنک آ گئی۔ یعنی مادی معاملات میں اگر آپ سادگی اختیار کریں گے، دیٹ ول لیڈ ٹو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ یہ ہے سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، یعنی سادہ زندگی اختیار کرو مادی چیزوں کے معاملے میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تمہارے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آئے گا، اسپریچول ڈیولپمنٹ آئے گا۔ یہ ہے۔ اس کا الٹا کیا ہے، لگزوریس لیونگ، بیسٹ تھنکنگ، یعنی خوب آرام کی زندگی گزارو اور انٹلیکچوئل سینس میں بیوقوف بن جاؤ، تو اندر چیپ تھنکنگ آ جائے۔
یہ لا آف نیچر ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی ایکسیپشن نہیں. تو روزہ جو ہے ان دو طریقوں میں سے ایک طریقے کا آپشن لینے کا نام ہے. یعنی ایک طریقہ وہ ہے کہ آپ خوب آرام راحت میں رہیں، عیش و آرام میں رہیں، اور اس کی پرائس یہ دیں کہ آپ انٹلیکچوئل ڈور بن جائیں، انٹلیکچوئل ڈور بن جائیں، یعنی ذہنی بوڑھاپن کا شکار ہو جائیں آپ. ایک زندگی ہے. اور دوسری زندگی یہ ہے کہ آپ سمپل لیونگ ہائی تھنک کی طریقہ اختیار کریں، یعنی مادی ضرورتوں کے معاملے میں نیڈ بیسڈ لائف، نیڈ بیسڈ، صرف ضرورتوں کی حد تک اکتفا کریں آپ، اور آرام و عیش مل نہ جائیں. تو کیا ہوگا؟ آپ کو موقع ملے گا سوچنے کا، اسٹڈی کا، آبزرویشن کا، زیادہ گہرائی میں باتوں کو سمجھنے کا. دیٹ ول لیڈ ٹو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو یہ دو آپشن میں سے ایک آپشن لینے کا معاملہ ہے، کوئی ریچول نہیں ہے. یہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کی بات ہے. تو پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے کو ٹرین کیا ہے کہ سادہ زندگی اختیار کیا آپ نے، مادی معاملات میں آپ نیڈ پر اپنے کو قناعت کیا آپ نے، تو آپ نے اپنے آپ کو اس کے تیار کیا کہ پوری عمر، سال بھر یہی کرتے رہیں آپ. یہی طریقہ جو آپ روزے کے زمانے میں محدود طور پر کیا، بقیہ مہینوں میں، بقیہ سال میں، بقیہ عمر میں یہی طریقہ اختیار کریں آپ برابر. یعنی کھانے پینا ہے، فرنیچر ہے، زندگی کے سامان ہیں، جو بھی مادی ضرورتیں ہیں ان میں آپ اکتفا کریں کم پر، یعنی ضرورت پر. نیڈ بیسڈ لائف ہو آپ کی، تو سارا وقت ملے گا آپ کو. اسٹڈی کریں گے آپ، سوچیں گے آپ ذہنی ارتقاء کی فکر کریں گے آپ. یہ سارا معاملہ ہے، یہ سارا معاملہ. آج کل کیا ہے، ایک فارسی شاعر نے کہا تھا کہ تن پر بری خلق فضو شد زر ریاضت، جز گرمی افطار ندارت رمضان ہیج. یعنی رمضان میں اور دھوم مچتی کھانے پینے کی. یعنی الٹا آدمی اپنے آپ کو الٹی ٹریننگ دیتا ہے، اور زیادہ اپنے کو بنا لیتا ہے مٹیریلسٹ، مادہ پرست. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں عقلی ارتقاء نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے روزے سے فائدہ نہیں اٹھایا. روزہ مقرر کیا گیا تھا. اب آپ دیکھیے سورہ البقرہ میں جہاں روزے کا حکم ہے، وہاں پر 2 لفظ آئے ہیں، بلکہ 3 لفظ آئے ہیں: لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون. یعنی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر رشد پیدا ہو. دیکھیے یہ تینوں چیزیں انٹلیکچوئل چیزیں ہیں، فکری چیزیں، ذہنی چیزیں ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ عمل تو کیا آپ نے جسمانی، یعنی کھانا آپ نے رات کو کھایا، دن کو نہیں کھایا، یہ تو یہ جسمانی عمل ہوا، یعنی مادی عمل ہوا. نتیجہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ انٹلیکچوئل. یعنی تقویٰ اور شکر اور رشد یہ سب فکری نتیجے ہیں، ذہن سے تعلق ہے، دماغ سے تعلق ہے، انٹلیکچوئل پروسیس سے تعلق ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان آیتوں کو آپ پڑھیے دوبارہ قرآن مجید میں. سورہ البقرہ میں یہ آتے ہیں 183، 84، 85، 86 یہ آتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ حکم تو دیا گیا کہ روزہ رکھو، یعنی دن کے وقت کھانا نہ کھاؤ،
اور نتیجہ کیا بتا رہے ہیں؟ نتیجہ بتا رہے ہیں کہ اس سے شکر پیدا ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا، رشد پیدا ہوگا. یعنی انٹلیکچوئل ٹرم میں نتیجہ بتا رہے ہیں. عمل تو مٹیریل ہے، جسمانی ہے، فزیکل ہے، اور نتیجہ انٹلیکچوئل. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس طرح سوچنا پڑے گا آپ کو. میں نے بہت غور کیا کہ روزے سے کیا تعلق ہے انٹلیکچوئل ارتقاء کا، کیا تعلق ہے. تو صرف بھوکا رہنے سے آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو جائے گا، یہ امپاسبل ہے. صاحب خالی بھوکے رہیں آپ تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو جائے گا. بہت سے غریب لوگ ہیں، وہ کھانا کم ملتا ہے تو کیا ان کا ذہنی ارتقاء پیدا ہو جاتا ہے؟ اپنے آپ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے سیو ٹائم کا فارمولہ کہ مادی چیزوں میں کم سے کم ٹائم خرچ کرو. مادی چیزوں کو کم سے کم اپنا کنسرن بناؤ. تو کیا ہوگا؟ تم کو انف ٹائم ملے گا کہ تم سوچو، اسٹڈی کرو، ذہنی ارتقاء کا سامان کرو. یہ مطلب ہے اس کا. وہ جو میں نے عرض کیا کہ دو لائف اسٹائل ہیں. دو، ایک ہے سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ. دوسرا یہ ہے کہ لگزوریس لیونگ اور بیسٹ تھنکنگ. تو روزہ کا مطلب ہے سمپل لیونگ، ہائی تھنک کا آپشن لینا. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، سمجھنا چاہیے اس کو. اچھا، رشد کا جو آیا ہے لفظ قرآن مجید میں، لعلہم یرشدون، یعنی قرآن میں جو سورہ البقرہ میں جہاں روزے کا کام آئے ہیں وہاں پر ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. So that they may be rightly guided. اس کا ترجمہ ہوگا so that they may be rightly guided، تاکہ وہ صحیح راستہ پائیں. اب بتائیے کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ بھوکا رہنے سے صحیح راستہ کیسے مل جائے گا؟ کوئی بھوکا پڑا رہے تو صحیح راستہ مل جائے گا اس کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بھوکا رہنے کے معنی زیادہ سوچنا، کم کھانا، زیادہ سوچنا، مادی چیزوں میں کم وقت لگا کر زیادہ غور و فکر کرنا، تب ذہنی ارتقاء ہوگا. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. تو دیکھیے، آج صبح میں سوچ رہا تھا اسی کو لے کر کے کہ ساری امت جو ہے اس عقل سے محروم ہو گئی ہے. عقل سے محروم، یہ سوچنا نہیں آتا ان کو. خالی شور کرتے ہیں، لڑتے پھرتے ہیں. جو لڑے بھڑے اور نفرتیں کرے وہ سوچ سے محروم ہے. جس دنیا کے جس حصے میں جائیے مسلمانوں کو آپ پائیں گے کہ نفرت بھی جیتے ہیں، شکایت بھی جیتے ہیں. یعنی تشدد کی سوچ ان کی ہے ہر جگہ، یہاں سے لے کر امریکہ تک. جو اس طرح کی زندگی گزارے وہ صرف یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ انٹلیکچوئل اسٹارویشن کا شکار ہو رہا ہے. سوچنے کا مادہ اس کے اندر نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے یہ بات واضح ہوگی. ایک عربی میگزین میں ایک آرٹیکل چھپا ہے مائنارٹیز پر. مائنارٹیز جیسے انڈیا میں ہم لوگ کہا تھا، میں تو نہیں کہا تھا یہ بولی بری نہیں ہے، یہ میں نہیں کہا تھا میں اقلیت ہوں، یہ میری بولی نہیں. لیکن بہرحال لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مائنارٹی میں ہے یہاں. میں اس کو بہت ہی چیپ تھنکنگ سمجھتا ہوں. ہم انسان ہیں، ہم انڈین ہیں، مائنارٹی کیا چیز ہوتی ہے؟
تو خیر اس میں چھپا ہے مضمون اقلیات کے بارے میں. تو اس میں کیا بتایا انہوں نے؟ الاقلیات المسلمہ تواجہ خطرہ ذوبان. الاقلیات المسلمہ تواجہ خطرہ ذوبان، یعنی مسلم مائنارٹیز کو خطرہ ہے اسیملیشن کا. اسیملیشن یعنی میجارٹی میں وہ ہو جائیں، اسیملیٹ ہو جائیں. یہ بالکل اسپرٹ سوچ ہے. اسپرٹ اس لیے ہے لا آف نیچر کے خلاف ہے یہ. اب آپ اس کو قرآن میں دیکھیے. قرآن ہائی تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. ہائی تھنکنگ قرآن میں ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. یعنی اقلیت غالب آ جاتی ہے اکثریت پر اللہ کے حکم سے، یعنی فطرت کے قانون فالو کرتی. اب دیکھ کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اقلیت جو ہے، مائنارٹی جو ہے، وہ ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے. کیسی عجیب بات ہے. تمام مسلم مائنڈ جو ہیں، ساری دنیا کے مسلم مائنڈ سب مائنارٹی کو لے کر کے چیخ پکار کرتے ہیں. انڈیا سے لے کر کے کہیں بھی جائیے آپ، مائنارٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، مائنارٹی کو ستایا جا رہا ہے، مائنارٹی کو دبایا جا رہا ہے، مائنارٹی کے ساتھ وہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ہر آدمی یہ بول رہا ہے. اب غور کیے قرآن میں تو اس کے خلاف ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ جو مائنارٹی گروپ ہے وہ میجارٹی پہ غالب آ سکتا ہے اگر وہ فطرت قانون کو فالو کرے تو. یعنی اتنی بڑی ہوپ ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، اور لوگ شکایتوں میں جی رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں نے اس پہ غور کیا کہ سارے مسلمان اپنا ذہن بناتے ہیں میڈیا سے. سارے یہاں سے لے کر امریکہ تک میں لوگوں کو پایا، میڈیا میں جو چھپتا ہے اسی سے ان کا ذہن بنتا ہے. یعنی میڈیا جو ہے وہ کیا ہے؟ اوپینین میکنگ کا کام کر رہا ہے میڈیا مسلمانوں کی. اب میڈیا تو آپ جانتے ہیں نگیٹو خبریں ہوتی ہیں، یہی سب چھاپتا ہے. وہ میڈیا کا کام یہ ہے کہ نگیٹو خبریں چھاپے. لیکن آپ غور کیجیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. اپنی سوچ کو آپ قرآن سے شروع کیجیے، میڈیا سے بس شروع کیجیے. کیونکہ ان لوگوں نے وہ روزہ رکھا نہیں جس میں کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. وہ روزہ رکھا جس میں اور زیادہ کھاتے پیتے ہیں لوگ، اور خوب یعنی مادی مزاج میں اور اضافہ کرتے ہیں. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کو لے کر کے، نہ کہ میڈیا کی خبروں کو لے کر کے. اس پر میں نے اسٹڈی کی اور جاننا چاہا کہ قرآن ایسا کیوں کہتا ہے. کیوں ایسا کہتا ہے کہ جو گروپ یعنی اقلیت میں ہو وہ گروپ ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہوتا ہے. بہت برسوں کے بعد میرے سامنے یہ بات آئی، وہ آرنولڈ ٹائنبی کی کتاب سے، جو اس کی کتاب ہے اسٹڈی آف ہسٹری، اس سے میں نے جانا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو آرنولڈ ٹائنبی نے یہ لکھا ہے کہ جب کسی ملک میں ایک گروپ کم ہو، دوسرا گروپ زیادہ ہو، ایک مائنارٹی ہو ایک میجارٹی ہو، تو دونوں کے درمیان برابر چیلنج ہوتا ہے. چیلنج یعنی اقلیت جو ہے مسلسل طور پر دباؤ رہتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر نئی سوچ ابھرتی ہے. یعنی یہ اس کے لفظ میں ہے چیلنج ریسپانس میکینزم. تو اس کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے. یعنی یہ جو پروسیس ہے چیلنج کا،
یہ مائنارٹی کو کریٹو مائنارٹی بنا دیتا ہے. مائنارٹی کو کریٹو مائنارٹی بنا دیتا ہے, تخلیقی اقلیت. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس طرح سے, ہر چیز آدمی کے اندر ہے پوٹینشیل کے روپ میں, بالقوہ کے روپ میں. جیسے معدنیات ہیں زمین کے اندر, تو سب پوٹینشیل کے روپ میں ہے. خدا نے مشین نہیں پیدا کی, یعنی زمین کے اندر مشین نہیں رکھی ہوئی ہے. مشین کے اندر اور رکھا ہو, ORE, اور خام لوہا. خام لوہے کو انسان لیتا ہے, پھر اس کو اور اس پر پروسیس کرتا ہے, پھر وہ اسٹیل بناتا ہے, اور بہت سارا پروسیس ہوتا ہے, یہاں تک کہ انجن بناتا ہے, مشین بناتا ہے. تو انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے جسٹ لائک اور, یعنی پوٹینشیل تو بہت ہے, بہت زیادہ, لیکن وہ خام ہے, اور کے مانند ہے. اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بننا ہمارا کام ہے. اور اس یہ جو پروسیس ہوتا ہے پریشر کا, پریشر سے وہ پوٹینشیل جاگتے ہیں. تو میجارٹی کی طرف سے جو چیلنج آتا ہے, جو پریشر آتا ہے, وہ مائنارٹی کے ذہن کو جگاتا ہے, اویکن کرتا ہے, اس کے اندر کریٹیوٹی بڑھاتا ہے اس کی. تو ان کریٹیو مائنارٹی کریٹیو مائنارٹی بن جاتی ہے. اب کتنی بڑی ہوپ اس کے اندر ہے, کتنی بڑی ہوپ ہے. لیکن جن لوگوں نے زندگی کا طریقہ اختیار کیا ہے لگزوریس لیونگ بیسڈ تھنکنگ کا, وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو فارمولا لینا پڑے گا, سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. یہی روزہ کا پیغام ہے. روزہ یہ میسج دیتا ہے کہ سمپل لیونگ ہائی تھنک کا فارمولا پکڑو, یعنی مادی ضرورتوں میں کمی کر کے اپنے عقلی ارتقاء کو بڑھاؤ. یہ ہے پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ کا پیغام. اب دیکھ کتنی بڑی بات ہے یہ تھرلنگ ہے, تھرلنگ. جو اخباروں میں چھپتا ہے اس میں سے مایوسی ہے, مایوسی, فرسٹریشن, جھجھلاہٹ, شکایت, نیگیٹو تھنکنگ. لیکن قرآن نے جو بتایا ہے اس میں ہوپ ہے, حوصلہ ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, ساری پازیٹیو ویلیوز آتی ہیں اس میں. تو دیکھیے روزہ کوئی ریچول نہیں ہے, بہت بڑا فلاسفی آف لائف ہے چھپے ہوئے روزے میں. فلاسفی آف لائف. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی انسان کو آپ اس کو یعنی اپلائی کر کے دیکھیے. میں نے یہاں سے لے کے امریکہ تک اس کو جانچا ہے, اس نظریے کو, کہ جو لوگ اس میں آرام و عائش کی زندگی گزارتے ہیں وہ سب کے سب بالکل چیپ تھنکنگ ان کے اندر ہوتی ہے, ہائی تھنکنگ نہیں ہوتی, باتوں کو سمجھتے نہیں, گہری باتوں کو وہ پکڑ نہیں پاتے, بس موٹی بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. تو وہ لوگ کیا ہے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مٹیریل لائف جو ہے دیٹ از اینیملائزیشن آف مین. مٹیریل لائف از نتھنگ بٹ اینیملائزیشن آف مین. یہ مٹیریل لائف میں انسان جو ہے حیوان بن جاتا ہے, اور سمپل لائف میں جو روزے کا سبق ہے اس میں انسان یعنی من سپر مین بن جاتا ہے. من جو ہے وہ سپر مین بن جاتا ہے. ایسے دیکھیے آپ ویسٹرن سویلائزیشن کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک سے ایک شخص جو ہے سب نگیٹو ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں, جتنے بھی ہیں, چاہے مسٹر ہو یا مولوی, دونوں. مجھے کوئی ایکسیپشن نہیں معلوم, اگر ہے تو آپ بتائیے مجھے. عرب میں, عجم میں, سب میں ویسٹرن سویلائزیشن کو وہ
نگیٹو نظر سے دیکھتے ہیں وہ، یعنی وہ اسلام کے خلاف ہے، اور وہ باطل ہے، اور وہ وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ سوچنے کی طاقت نہیں. دیکھیے ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک ہے کلچرل اسپیکٹ، جیسے نیوڈیٹی برہنگی، وہ اس کا کلچرل اسپیکٹ ہے، کلچرل اسپیکٹ. اور دوسرا ہے اس کا ٹیکنالوجی. ایک کلچر، ایک ہے ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے. دیز پیپل فیل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو، یعنی وہ الگ کر کے نہیں دیکھ سکے. کلچرل اسپیکٹ کو الگ کر کے دیکھیے تو مغربی تہذیب ایک بون ہے، نعمت ہے، بلیسنگ ہے. اسی نے ہم کو کمیونیکیشن دیا ہے. مثال کے طور پر کمیونیکیشن نہ ہو تو ساری چیزیں ٹھپ ہو جائے. کمیونیکیشن نے یہ موقع دیا ہم کو کہ ہم یعنی دعوت کو گلوبل لیول پر دعوت کر سکے. دعوت یعنی گلوبل دعوی ورک جو ہے، اس سے پہلے صرف ایک سپنا تھا، ایک خواب تھا. گلوبل دعوی ورک پہلے ایک انفلفلڈ ڈریم تھا. آج کمیونیکیشن نے اس کو پاسبل کر دیا، ممکن بنا دیا. تو کتنا بڑا دین ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا. لیکن لوگ جو ہے بس اس کو منفی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ صرف کلچرل اسپیکٹ کو دیکھا انہوں نے، اس کے جو ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ اس کو سمجھ نہیں سکے اس کو. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ روزہ کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر سے. اور روزہ ایک فلاسفی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک وژڈم ہے اس کے اندر، اس کو سمجھیے. اور وہ یہی ہے کہ زندگی میں آپ کو ایک تو باڈی آپ کا ہے، فزیکل اسپیکٹ آپ کا ہے، اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں. اس کو گھر چاہیے، اس کو بیڈ چاہیے، سواری چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے. تو ٹھیک ہے، آپ اس کو پورا کیجیے اس کو، لیکن بقدر ضرورت. کیوں؟ تاکہ آپ کو زیادہ وقت ملے اپنے ذہنی ارتقاء کا. ایک حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا قد افلح من اسلم و رزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. قد افلح من اسلم و رزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد. ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو پایا، اسلام کو قبول کیا، اور اس کو رزق ملا کفاف، یعنی بقدر ضرورت، اور اس پر وہ قانع ہو گیا. یہ حدیث بہت ہی بڑی اس بات اس کے اندر ہے. دیکھیے اسلمہ جو ہے یعنی اسلام قبول کرنا، یہ سادہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب ون ہو ڈسکورس دا ٹروتھ آف ڈیوائن ریلیجن. یہ ڈسکوری کی بات ہے. تو کیا کامیابی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے، سیکر بنتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ڈسکوری ہوتی ہے خدا کے دین کی.
ڈسکوری. تو اسلمہ کا مطلب یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا، نہیں، جس کو ڈیوائن ٹروتھ کی ڈسکوری ہو گئی وہ ہے اس سے مراد. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ڈیوائن ٹروتھ کی ڈسکوری ہوئی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہے یہ رزلٹ اس کا ہے کہ اس کے بعد یہ مزاج بنا کہ وہ رزق کفاف پر راضی ہو گیا. جس کو ڈسکوری ہو جائے گی تو اتنی بڑی چیز مل جائے گی، اس کو اتنی بڑی چیز مل جائے گی کہ ہر دوسری چیز اس کو سیکنڈری بن جائے گی. یعنی اسلمہ کا معنی یہ ہے کہ جس کو ڈیوائن ٹروتھ مل گئی، یونیورسل سچائی مل گئی، اتنی بڑی بات اس کو مل جائے، اسی تھرل میں جیے گا، اسی تھرل میں. پھر اس کو زندگی کی جو ضرورتیں ہیں اس میں بخت ضرورت لے گا، نیڈ بیس، اس کی لائف نیڈ بیسڈ ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کو سوچنے کا موقع ملے گا، تدبر کا موقع ملے گا، اسٹڈی کا موقع ملے گا، اور مشاہدہ کا موقع ملے گا، کائنات میں غور و فکر کا موقع ملے گا. یہ سب ہوگا. ظاہر کے بعد کامیابی ہے. یہ اتنے بڑے پیمانے پر جس آدمی کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو، تو اس کو کیا، اس کو کامیابی ہے. یہ ہے مطلب اس کا. تو یہ اس حدیث میں وہی بات ہے جو میں نے روزے کے کنٹیکسٹ میں کہی. جو لوگ ایک ساتھ بات ہوئی اسی معاملے میں تو ان کہا کہ آپ جب ہم کو اللہ نے پیسہ دیا تو کیوں نہ ہم آرام کریں. ہم کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہم کیوں نہ یعنی خوب آرام عیش میں زندگی گزاریں. تو میں نے کہا پیسہ دیا ہے تو کیا اس لیے کہ آپ بیوقوف بن جائیں؟ میں نے اسے ایک سوال کیا تو اس جواب نہیں دے سکے وہ. میں نے کہا دیکھیے آپ آرام عیش زندگی گزار کر کے آپ انٹلیکچوئل ڈوارف بن گئے ہیں. انٹلیکچوئل ڈوارف تو کیا پیسہ اس لیے دیا کہ آپ انٹلیکچوئل ڈوارف بن جائیں؟ خدا نے پیسہ دیا ہے آپ کو اس لیے کہ آپ انٹلیکچوئل ڈوارف بن جائیں. تو جس کو بھی میں نے تجربہ کیا، یہ کوئی ایک آدمی کی بات نہیں ہے جو آرام عیش میں رہتا ہے، میں نے پایا کہ بیوقوفی باتیں کرتا ہے وہ. یعنی جو وژڈم، یعنی وژڈم بالکل ہے نہیں، اس ہوتی نہیں اس کے اندر، وژڈم سے خالی ہوتا ہے. لگژریس لائف کے ساتھ ساتھ وژڈم جمع نہیں ہوتی. ایک عربی کا شعر ہے کہ رضینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ایک عرب شاعر کا شعر ہے، رضینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم اللہ کے اس تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہم کو علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مال میں آدمی نے مال کو کیا کیا آدمی نے مال کا استعمال بس آرام و راحت، نتیجے وہ جاہل ہو گیا، بیوقوف ہوگا، وژڈم سے خالی ہو گیا. یہ مطلب ہے اس کا. اور جس کے پاس یہ مال دولت نہیں تھا، خوب موقع تھا اس کو اسٹڈی کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، عقلی ارتقاء کا، تو اس کو وژڈم مل گئی. یہ مطلب ہے اس کا. یاد رکھیے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جانتے نہیں لا آف نیچر کو. دیکھیے آپ خدا کی بنائی دنیا میں، تو خدا کی بنائی دنیا میں آپ آئیں تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ واٹ از دا لا آف نیچر، واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. خدا کی پلاننگ کو جاننا پڑے گا. اگر آپ خدا کے قانون پر راضی نہیں ہیں تو پھر ایک اور یونیورس بنائیے، پھر دوسرا یونیورس بنائیے.
ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اس قسم کی، تو لوگ وہ شکایتیں کرنے، یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ امتیاز کیا جا رہا ہے، ہم کو ستایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے اللہ نے بنائی ہے، آزادی دی، ہر ایک کو آزادی دی ہے، تو آزادی استعمال کرے گا وہ. آزادی آزادی کو پراپر یوز بھی کرے گا، وہ مس یوز بھی کرے گا. جس چیز کو آپ پرابلم بتا رہے ہیں وہ پرابلم نہیں، وہ چیلنج ہے آزادی کی وجہ سے. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی ہے تو اپنی آزادی کو مس یوز بھی کرتے ہیں. یہ مس یوز کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم پیدا ہوگا. تو اس کو آپ چیلنج کے روپ میں لیجیے، اس کو میٹ کیجیے ایز اے چیلنج. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ اگر اس پر راضی نہیں ہیں تو جانتے ہیں کیا ہے آپ کو کرنا؟ ایک اور یونیورس آپ کریٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ اس دنیا میں تو ہوگا نہیں ایسا کہ کوئی آپ کو کچھ نہ کہے، کوئی آپ کو اشتعال نہ دلائے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کرے. یہ سب تو ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہوگا ہی ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دنیا آپ کو ملے جہاں آپ سے کوئی امتیاز نہ کیا جائے، کوئی نہ آپ کو ستائے، کوئی آپ کو مشتعل نہ کرے، کوئی آپ کے خلاف نہ بولے، ایسی دنیا تو آپ یہاں تو ملے گی نہیں. تو آپ کو ایک اور دنیا کریٹ کرنی پڑے گی. تو لوگوں کا حال یہ کچھ یعنی مادی سامانوں میں جیتے جیتے یعنی انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہو گئے ہیں. وہ انٹلیکچوئل ڈوارفزم، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا. اب دیکھیے مسلم دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں فلسطین وغیرہ میں، وہ کیا ہے؟ وہ سب یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ظلم کر رہا ہے اسرائیل، وہ ظلم کر رہا ہے اسرائیل. میں کہتا ہوں دے آر پیئنگ دا پرائس آف دیئر اون اسٹوپڈ پالیسیز. جس کی تم ظلم کر رہے ہو کہ اسرائیل نے ظلم کیا، وہ ظلم نہیں ہے. وہ یو آر پیئنگ دا پرائس آف اون اسٹوپڈ پالیسیز. نہیں خام خواہ لڑ رہے ہیں، کوئی سر پر لڑنے کا. لائی سے پہلے پلاننگ چاہیے، پلاننگ. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لائی سے پہلے آپ کو اپنے اندر قوت مرحبہ پیدا کرنا چاہیے. قوت مرحبہ، اعدوا لہم ما استطعتم من قوت کیا وہ تربون بہ عدو اللہ و عدوکم. ایسی طاقت جس سے فریق ثانی خوفزدہ ہو جائے، روب میں آ جائے. تو کیا یہ جو لڑ رہے ہیں جو لوگ، انہوں نے ان کو روب میں ڈال رکھا ہے؟ اتنی طاقتور وہ ہیں. اتنی طاقتور ہوتے تو پھر وہ شکایتی نوبت آتی شکایت کی. تو لا آف نیچر یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس قوت مرحبہ ہے تب تم جنگ کا آپشن لے سکتے ہو، ورنہ نہیں. یہ یاد کس صورت میں ہے؟ انفال میں. انفال میں بہت اہم آیت ہے سورہ انفال میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس قوت مرحبہ ہو تب تم جنگ کا آپشن لے سکتے ہو، نہیں تو تم کو صلح کا آپشن لینا پڑے گا. یک طرفہ صلح، یونیلیٹرل ایڈجسٹمنٹ، یونیلیٹرل کمپرومائز. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ کا پیغام یہ ہے، اور پوری مسلم دنیا اس کو نہیں جانتی. پوری مسلم دنیا اس سے ناواقف ہے کہ اگر آپ کے پاس قوت مرحبہ نہیں ہے، یعنی مطلب ون کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے آپ جنگ کو، یا یو آر ناٹ ان پوزیشن ٹو ون دا وار، تو آپشن نہیں لے سکتے آپ وار کا. بہت بڑی بات ہے یہ سورہ انفال میں. اس کو آپ جا کے پڑھیے گا، اس آیت کو. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم کو کسی فریق سے شکایت ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے وغیرہ، تو پہلے یہ کرو کہ اندازہ کرو کہ تمہاری طاقت کیا ہے.
اس کے مقابلے میں, ایز کمپیئر ٹو دا ادر پارٹی. کیا واٹ یور اسٹرینتھ؟ تو اگر آپ کے پاس قوت مرحبہ ہو, یعنی فریق ثانی کو زیر کرنے کی پوزیشن میں آپ ہوں, تب جنگ کا آپشن لے کے سوچیے, ورنہ جنگ کا آپشن ہی مت لیجیے, صلح کر لیجیے. جیسے قرآن مجید میں وہ ملکہ سبا کا واقعہ بیان ہوا ہے. ملکہ سبا کو چیلنج دیا حضرت سلیمان نے, جو کنگ تھے. تو ملکہ سبا نے دیکھا کہ ہم قوت مرحبہ ہم پاس نہیں ہے ان کے مقابلے میں, ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے. تو اسے جنگ کا آپشن نہیں لیا, اس نے صلح کا آپشن لیا. یہ قرآن بھی واقعہ موجود ہے. تو مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کر رہا ہے, نہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مسٹر مولوی دونوں انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہو گئے ہیں, مسٹر بھی اور مولوی بھی. دے آر سفرنگ دا انٹلیکچوئل ڈوارفزم. سوچنے کی طاقت نہیں. حالانکہ قرآن میں سب کو بتا دیا گیا, تب بھی نہیں سمجھ پاتے. یعنی مسلم دنیا کی جو یعنی ذہن بناتا ہے, جو وہ میڈیا بناتا ہے, قرآن نہیں بناتا. یہ بہت ہی زیادہ یعنی بہت ہی زیادہ سخت بات ہے یہ. لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کا ذہن جو ہے وہ قرآن نہیں بنا رہا ہے, میڈیا بنا رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ میں آپ ری تھنکنگ کریں, ری اسیس کریں, ریوائز کریں, اپنی پالیسی کو پھر سے سمجھیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے, کیا کرنا چاہیے, ری پلاننگ کریں. یہ ہے پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ میں آپ کا کام. پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ میں آپ کو اپنا انٹراسپیکشن کرنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے. اب بہت ہی آبجیکٹو طور پر جائزہ لینا اپنا, اور پھر ری پلاننگ کرنی ہے. یہ جو شکایت سارے مسلم دنیا کیا شکایت, احتجاج, پروٹیسٹ میں جیتی ہے. ایک مسلم اخبار نے لکھا ایک بار, ہماری پالیسی احتجاج کی پالیسی ہے. ہماری پالیسی احتجاج کی پالیسی, یعنی پروٹیسٹ کی پالیسی. یہ کوئی پالیسی ہے؟ یہ کوئی پالیسی ہے؟ یہ تو شیطانی پالیسی ہے. شیطان نے احتجاج کیا تھا اللہ کے خلاف. یعنی سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ جو تھا احتجاجی, وہ شیطان تھا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو اور کہا کہ جنات اور ملائکہ دونوں اس کے آگے جھک جائے. تو شیطان نے پروٹیسٹ کیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں سپیریئر ہوں, مجھ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے آگے جھکوں. دیٹ واز دا فرسٹ پروٹیسٹ ان ہیومن ہسٹری. تو پروٹیسٹ کرنا, شکایت کرنا, احتجاج کرنا, یہ پالیسی مسلمان کی بنی ہوئی ہے. یہ تو شیطان اس کی پیروی کرنا ہے. یہ کوئی اسلامی پالیسی نہیں ہے. رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیے, مکہ میں جب آپ تھے تو کعبہ میں بت بھرے ہوئے تھے, سینکڑوں بت. آپ نے کبھی کمپلین نہیں کیا, کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی جلوس نہیں نکالا اس کے خلاف. خاموشی سے آپ اس کو اوائڈ کرتے ہوئے دعوی ورک میں لگ گئے. تو یہ شکایت کرنا, پروٹیسٹ کرنا, احتجاج کرنا, یہ تو شیطان کی پالیسی ہے, اسلام کی پالیسی نہیں ہے یہ. تو کیوں ایسا کرتے ہیں مسلمان؟ کیونکہ سوچنے کا مادہ نہیں, سوچنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر. اخبار میں پڑھا اور فوراً ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا. اخبار میں سنسنی خیز باتیں آتی ہیں, نگیٹو خبریں,
وہ اس کو پڑھا، اس کو فوراً ایک اسٹیٹمنٹ یا جلسہ کر کے وہاں پر تقریر کر رہے ہیں خوب جوشیلی. تو میں یہ کہوں گا کہ پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ میں آپ ان سب باتوں کو سوچیے. جو اسپرٹ لینا ہے ہم کو روز سے، اس اسپرٹ کو پیدا کیجیے تاکہ آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو. تو خلاصہ میں نے یہ بتایا کہ مادی ضرورتوں میں کمی کرنا ذہنی ارتقاء کا سبب بنتا ہے، اور مادی ضرورتوں کو بڑھانا ذہنی ارتقاء گھٹا دیتا ہے. یہ فلسفہ زندگی کا. یہ دونوں چیز بیک وقت نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے کہ من احب دنیا ہو اضر رب آخرت ہی، من احب آخرت ہو اضر رب دنیا، فاصر ما یبقى علی ما یفنا. تو یہ ناممکن ہے کہ آپ خوب عیش و آرام بھی کریں مادی اعتبار سے اور ذہنی ارتقاء بھی آپ کا ہوتا رہے. یہ ممکن ہے، یا تو یہ ہوگا یا تو وہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں اسپریچول ڈیولپمنٹ، اگر آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اگر آپ کہتے ہیں وژڈم کو حاصل کرنا ہے دنیا میں، تو کوئی بھی آپ دوسرا امکان نہیں سوائے کہ آپ نے مادی تقاضوں کو کم کریں. تو روزہ ہمیں صرف رمضان میں نہیں رکھنا تھا، سال بھر رکھنا ہے روزہ. رمضان میں تو ٹریننگ تھی، وہ تو ٹریننگ تھی. تو اگر اس روزہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ایک مہینے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیں دن کے اوقات میں، نہیں، کھانے پینے میں کمی کر کے اپنے کو تیار کریں کہ ہم تمام مادی ضرورت جو سامان پہ کمی کریں گے. میں ایک صاحب گھر میں گیا دلی میں، اتنا سامان بھرا ہوا تھا کہ بس مشکل سے بیٹھنے کی جگہ تھی، ہر طرف سامان. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو لگتا ہے کہ وہ ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، گھر نہیں ہے. تو عادت ان کی تھی کہ جب بھی جاتے تھے شاپنگ کرنے کے لیے کچھ سامان خرید لیا وہاں سے. شاپنگ کرنے کے بعد ایک سامان خرید کے چلائے. اب جلد دیکھی سامان تو ان کو سوچنے کا موقع رہے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ شر المقام اسواق ہوا، بازار جو ہے یعنی شاپنگ سینٹر سب سے بری جگہ ہے. کیونکہ شاپنگ سینٹر میں کیا ہوتا ہے، آپ لگتے ہیں جینے سامانوں میں آپ کا دھیان چلا جاتا ہے. تو شر المقام اسواق ہوا. یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ سوچی سمجھی زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کیجیے. آپ دیکھیے پانی جب آتا ہے پہاڑ سے، زمین کی اونچائی سے اس کا راستہ بن جاتا ہے. جدھر نیچا ادھر چلا گیا، جدھر اونچا ادھر نہیں گیا. تو زمین کا نشو و فراز، زمین کا نیچا اونچا ہونا، اس سے اس کے راستے بنتے رہتے ہیں. یہ انسان کا معاملہ نہیں ہے کہ حالات اس کا راستہ بنائیں. نہیں، آپ کو خود سوچنا ہے. یعنی شاپنگ سینٹر آپ کا ذہن بنائے، اور دوسرے لوگ جو طریقہ اختیار کیے ہوئے اس سے آپ کا ذہن بنائے. آپ کے ماحول میں جو ہنگامے جاری ہیں اس سے آپ ذہن بنائے. آپ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ خود سوچیے، خود اپنی عقل کو استعمال کیجیے. خود یہ سوچیے کہ کیا کھویا کیا پایا. جتنی انرجی ہم نے خرچ کی، جتنا ٹائم خرچ کیا، جتنا پیسہ خرچ کیا،
اس کا رزلٹ کتنا ملا آپ کو, رزلٹ کتنا ملا. ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ ان ٹرمس آف رزلٹ سوچے, نتیجے کے اعتبار سے سوچے. وہ اٹ از رزلٹ دیٹ میٹرس. چاہے کوئی بھی کام ہو, انڈیویجول کا ہو یا پوری کمیونٹی کا ہو, گھر میں رہنا ہو یا لائی بڑھائی کرنا ہو, ہر چیز کو آپ ان ٹرمس آف رزلٹ جج کیجیے. ہر چیز کو آپ ان ٹرمس آف رزلٹ جج کیجیے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ مزاج ہے مسلمانوں میں کہ نتیجے کے اعتبار سے سوچیں. رزلٹ اورینٹڈ تھنکنگ ہی غائب ہے مسلمانوں سے. بس جذباتی سوچ ہے, بس جذباتی سوچ, جذباتی سوچ. رزلٹ اورینٹڈ تھنکنگ غائب ہے. رمضان میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ کیا اور زیادہ اس میں ترقی آتی, ترکیز, ڈیڈیکیشن, کہ بالکل ہی آپ سوچنے والی زندگی گزاریں, بہت کٹ کر کے, ڈسٹریکشن دور ہو کر کے. گا کہ روزے کلمنیشن ہے اعتکاف. اعتکاف جو ہے روزے کلمنیشن ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں اعتکاف کریں, اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. آپ گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں, آپ کسی گوشے میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. اعتکاف مطلب صرف یہ ہے کہ الگ تھلگ ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرنا, نماز پڑھنا, اللہ کا یاد میں زندگی گزارنا, یعنی ڈٹیچ ہو کر کے. یعنی کچھ ایام ایسے ہوں جب کہ آپ ڈٹیچ ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف یکسو کریں. یہ اعتکاف ہے. مسجد میں جانا ضروری نہیں, آپ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں. میں تو روزانہ ہی اعتکاف میں رہتا ہوں. میری پوری زندگی اعتکاف ہے. میری پوری زندگی اعتکاف ہے, کیونکہ ہر وقت میں اپنے کو ڈٹیچ کر کے سوچتا رہتا ہوں. ہر وقت اپنے کو ڈٹیچ کر کے سوچتا رہتا ہوں. آس پاس کیا ہو رہا ہے اس سے مجھے مطلب نہیں. اللہ میں سوچنا, جنت میں سوچنا, قرآن میں سوچنا. تو میں تو ساری زندگی اعتکاف میں رہتا ہوں. میرا اعتکاف صرف رمضان میں نہیں ہوتا, سال بھر ہوتا ہے. تو بہرحال زندگی میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر تھنکنگ پروسیس جاری ہو جائے. آپ کے مائنڈ میں تھنکنگ پروسیس جاری ہو جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح سے جانچیے, کیا آپ کے مائنڈ میں تھنکنگ پروسیس جاری ہوا ہے یا نہیں. یہی کرائٹیرین ہے, یعنی صحیح زندگی کا یا غلط زندگی کا. اگر آپ پائیں کہ آپ کے اندر تھنکنگ پروسیس جاری ہوا ہے تو سمجھیے کہ آپ اب کل 2 صحابہ مجھ سے ملی کے آئے. وہ رہتے ہیں کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں, دلی میں نہیں. 2 صاحب آ گیا اچانک. تو میں جب مجھ سے ملا تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو جب آنا تھا تو آپ کا میں پوچھا کہ آپ موبائل ہے کہ نہیں ہے. تو ہے. میں کس کام کے لیے, آپ ٹیلیفون کر کے مجھ سے پوچھا ہوا تھا آپ نے کہ ہم آنا چاہتے ہیں, آپ سے ملنا ہے ہم کو, تو آپ پوچھتے کب آئیں. تو میں نے کہا رکشا پولر کا بھی وقت, رکشا کھینچنے والا بھی وہ بھی مشغول رہتا ہے, اس سے پوچھنا پڑتا ہے اب کب ملیں آپ سے. آپ اچانک آ گئے آپ. تو کیوں ایسا ہے, سوچتے نہیں لوگ, بلا سوچ سمجھی زندگی گزارتے رہتے.
یاد رکھیے ہر معاملے میں سوچنا ہے، ہر معاملے میں. اب مثلا وہ انہوں نے کہا کہ میں کئی سال سے رسالہ پڑھتا ہوں، اور رسالہ پھر جاتے ہوئے پوچھ رہے کہ آپ کو خط لکھنا ہو تو اس کا پتہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا رسالہ جو چھپا ہے پتہ وہی میرا پتہ ہے، یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں. اب پتہ رسالہ پڑھتے ہیں وہ برسوں سے، اب پتہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کیسے عجیب غریب لوگ ہیں. اس میں ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، اس میں ای میل کا بھی دیا ہوا ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے رسالے میں. تو چیز کیا ہے، لوگوں کو تو سوچنے کا یعنی جو عمل ہے وہی نہیں ہے، اس لیے ذہنی ارتقا نہیں ہو رہا ہے، کسی چیز کو گہرے میں سوچتے نہیں. تو ہمارے کلاس جو لوگ آتے ہیں ان کو اس معاملے میں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے. آپ میں سے ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ آپ کا تھنک پروسیس جاری ہو، سوچنے کا عمل جاری ہو، تاکہ آپ گہری باتوں کو دریافت کریں، تو آپ کے اندر وژڈم آئے، وژڈم، بصیرت. وژڈم WISDOM. وژڈم آتی ہے غور فکر سے. دیکھیے انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وژڈم ہے. سب بڑی چیز نہ سونا نہ چاندی ہے، نہ ڈالر ہے، نہ اور کوئی دولت ہے. سب سے بڑی چیز ہے وژڈم، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. لیکن وژڈم کیسے ملے گی؟ تدبر کے ذریعے سے، سوچنے کے ذریعے سے، غور فکر کے ذریعے سے. تو آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب زندگی تو سوچیے، اور سب سے بڑا کام یہ کیجیے کہ مادی چیزوں میں کمی کیجیے. جب تک آپ مادی چیزوں میں کمی نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے. مادی چیزوں میں کمی کرنا یہی سب سے بڑا راز ہے وژڈم کو حاصل کرنے کا. جو آدمی مادی چیزوں میں کمی نہ کرے وہ وژڈم سے بالکل محروم رہے گا ہمیشہ. یہ کرکس مادی چیزوں میں قناعت کرنا ہوگا، تب آپ کا عقل بڑھے گی، وژڈم آئے گا اور ذہنی ارتقا ہوگا. یہی اسلام کا طریقہ، یہ فطرت کا طریقہ ہے، یہ لا آف نیچر ہے. اس معاملے میں کوئی ایکسیپشن نہیں، یاد رکھیے، نو ایکسیپشن ایٹ آل. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم آپ اس راستے پہ چلیں اور صحیح معنوں میں اپنے اندر روزی کی اسپرٹ پیدا کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.